ایسی مسجد کو اجاڑ دو. اور بادشاہ نے مندر کو توڑا. کیوں توڑا؟ رانی گئی تھی پوجا کرنے کے لیے, پجاری نے آبرو لوٹ لیا, تو بادشاہ نے کہا یہ مندر ناپاک ہو گیا, مورتی کو نکالو. نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری, مندر ہی توڑ ڈالا. میں 2-3 مثال میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں, ذرا دھیان سے اس کو سنیے گا. مسجد میں سونا جائز نہیں ہے, لیکن 3 آدمی کے لیے مسجد میں سونا جائز ہے. مسجد میں سونا جائز نہیں ہے, مسجد عبادت کے لیے ہے, مسجد سونے کے لیے نہیں ہے, لیکن 3 آدمی مسجد میں سو سکتا ہے. پہلا آدمی مسافر. مسافر آدمی ہے, باہر کا مسلمان ہے, آیا ہے, اب اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے, باہر انتظام نہیں, تو کہاں سوئے گا؟ اللہ کے گھر میں سوئے گا. دوسرا آدمی معتکف ہے, اعتکاف میں بیٹھا ہے, مسجد میں سو سکتا ہے. تیسرا آدمی مہمان ہے, باہر انتظام نہیں ہے, مسجد میں سو سکتا ہے. ایک راز کی بات کو ذرا دھیان میں رکھیے گا. آپ جب جمعہ کے دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور امام خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نیند آتی ہے, اور آدمی جب موبائل دیکھتا ہے تو نیند چلی جاتی ہے. یہ راز کیا ہے؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جمعہ نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سنیچر کو آ کر کے سسر پڑھیں گے, ذرا دھیان دیجیے گا. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ مسجد آتے ہیں اور جمعہ کا دن ہوتا ہے, خطبہ ہوتا ہے, تو جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے, اور جب آدمی موبائل دیکھ رہا ہے تو نیند غائب ہو جاتی. یہ راز کیا ہے؟ ذرا دھیان دیجیے گا. جب آدمی موبائل دیکھتا ہے, دھیان دیجیے گا, تو دل بے چین ہو جاتا ہے. جب آپ کا دل بے چین ہو تو نیند نہیں آئی. جب موبائل آدمی دیکھتا ہے تو آدمی کا دل بے چین ہو جاتا ہے, اس لیے نیند نہیں آتی. جب آدمی وضو کر کے اللہ کے گھر آتا ہے اور رحمت اللہ کی مسجد پر برستی ہے تو دل کو سکون ملتا ہے, اس لیے جھٹکے پر جھٹکا آ رہا ہے. سو کر کے نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے اگر مسجد سجدے سے آباد نہیں ہے, در و دیوار سے آباد ہے, تو اس کا مطلب ہے قیامت کی نشانی. مسجد اصل آباد کب ہے؟ جبکہ سجدے سے آباد ہے. مسجد در و دیوار سے آباد ہے, سجدے سے آباد نہیں ہے, اس کا مطلب قیامت قریب ہو گئی. یہ قیامت کی نشانی ہے. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. ایک محدث نے تمام کپڑا بننے والے کو بلایا, کہا بھائی دیکھو مسجد کے پڑوسی ہو, مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا. سب نے پابندی شروع کر دیا, ایک آدمی مگر نہیں آ رہا. تو اس محدث نے پوچھا کہ بھائی سب لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, تم کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا کہ 5 نماز میں 25 منٹ کا نقصان ہے, اور 25 منٹ میں روزانہ 8 آنا کا نقصان ہے. ہم اپنے 8 آنے کا نقصان کر کے مسجد ہم نہیں آئیں گے. تو کہا کہ ٹھیک ہے 8 آنا میں دے دوں گا, تم آ کر کے نماز پڑھو. 1 مہینہ جب اس نے نماز پڑھ لیا تو کہتا لائیے پیسہ, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 8 آنا دیں گے, لائیے. تو محدث نے کہا میں تمہیں ایسے ہی کہہ دیا تھا. یہ بھی کہتا کہ آپ زیادہ ہوشیار بنتے ہیں, میں نے بھی ویسے ہی نماز پڑھ لیا, بغیر وضو کے نماز پڑھی. چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہیں میں خانوں میں, وہاں کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں. نام اللہ و رسول اب تو میں سنتا ہوں کم, پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں, پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں. ربیع الاول کا مہینہ, آخری پیغام سنا رہا ہوں. مہمان آ چکے ہیں, مہمان کو سن کر کے جائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دعا پر جلسہ کو ختم کر کے جائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اس سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہاں مارا ہے جب تک. ذرا دھیان دیجیے گا, آخری پیغام آپ کو سنا رہا ہوں. سیرت کا جلسہ ہے, ربیع الاول کا مہینہ, آخری پیغام سنا رہا ہوں, جلسے کو ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے اعلان کیا زکوٰۃ میرے لیے حرام, میرے خاندان کے لیے زکوٰۃ حرام. یہ راز بتا رہا ہوں کیوں, تاکہ دنیا تانا نہ مارے. نبی نے زکوٰۃ کا نظام اس لیے چلایا تھا تاکہ ادھر سے لیں, اپنے خاندان کو مالا مال کر دیں, نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری. اللہ کے رسول نے تانا سننے سے پہلے اس کو ختم کر دیا. نہ میرے لیے زکوٰۃ حلال, نہ میرے خاندان کے لیے زکوٰۃ حلال. دوسرا نمونہ ذرا دھیان سے سنیے گا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، ایک عورت سے بات کر رہے ہیں، دو صحابی سامنے سے گزر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے۔ اللہ کے رسول نے بلایا، ادھر آؤ، یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، اب جاؤ جہاں جانا۔ منہ پر ہاتھ رکھ لیا، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں بھی ہم کچھ الٹا سیدھا سوچ سکتے ہیں۔ کہا کہ تم انسان ہو، آگے چلتے شیطان تمہارے دل میں یہ بات ڈالتا کہ نبی تنہائی میں کس سے بات کر رہے تو تم شک کرتے، تمہارا ایمان چلا جاتا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول کتنے بڑے حکیم تھے۔ مسجد آئے، ایک صاحب کو دیکھا سو رہے، حضرت علی سے کہا جگاؤ، حضرت علی نے جگا دیا۔ حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے نہیں جگایا؟ کہا کہ سوتا ہوا آدمی جب جاگتا ہے تو بڑبڑاتا ہے، الٹا سیدھا بولتا ہے، اگر میں جگاتا وہ کچھ الٹا سیدھا بولتا تو ایمان کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے تم سے کہا کہ تم جگاؤ، میں نے نہیں جگایا۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، ایک صحابی نے سلام کیا، جواب نہیں دیا۔ جب وہ صحابی مایوس ہو کر کے جانے لگے، بلائے، کہا کہ دیکھو بھائی تم بدگمان مت ہونا کہ نبی تم سے ناراض ہے، اس لیے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جس وقت تم نے سلام کیا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا۔ سلام اللہ کا نام ہے اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام میری زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک نہ ہو۔ آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آذان ہو گئی، اللہ کے رسول کے سامنے حضرت عائشہ آئی۔ آپ نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ۔ کہا تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا تو کون ابو بکر کی بیٹی ہے؟ کہا ابو قحافہ کی بیٹی۔ کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، ابو بکر آپ کے دوست، آپ نے ان کو نہیں پہچانا، اور میرے دادا کو آپ نے نہیں پہچانا۔ اللہ کے رسول کا کتنا پیارا جواب ہے، اے عائشہ جب اذان ہوتی ہے تو میں صرف خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا ہوں۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے، آخری مثال دے رہا ہوں۔ دلی کی مسجد جس کا آپ نے حوالہ سنا، وہاں پہ ایک فقیر بیٹھتا تھا، مسلمان فقیر۔ انگریز آیا مسجد دیکھنے کے لیے، اس کی تھیلی گر گئی، اس فقیر نے اٹھا لیا، فقیر نے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب وہ دوبارہ انگریز آیا کئی مہینے کے بعد، تھیلی نکال کر کے دے دی۔ انگریز کہتا تو بہت بڑا بے وقوف آدمی ہے، اس میں بہت پیسہ تھا، اگر تو رکھ لیتا تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تمہاری 17 نسل تر جاتی۔ اس فقیر کا جواب سنیے، محبت ہو تو رسول سے ایسی محبت ہو، عظمت ہو تو ایسی عظمت ہو۔ سنا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ انگریز نے کہا کہ تم نے یہ تھیلی کیوں نہیں رکھ لیا، کیوں نہیں چرا لیا، اس میں بہت پیسہ تھا، تم کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس مسلمان کا جواب سنیے کہ تمہارا حضرت عیسیٰ پر ایمان ہے، ہمارا عیسیٰ پر بھی ایمان ہے، محمد پر بھی ایمان ہے، اگر تمہاری تھیلی چرا لیتا تو حضرت عیسیٰ تمہارے نبی ہمارے نبی سے شکایت کرتے، جب شکایت ہوتی میری تو میرے نبی کا سر جھک جاتا، میں اپنے نبی کا سر جھکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے چوری کا سامان اپنے پاس نہیں رکھا۔ حسن ایسا ہے کچھ بے مثال، آپ کا ثانی ملنا ہوا ہے محال، آپ کا حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی، دیکھتی گر زلیخا جمال آپ کا، جسم و جایک بیک سب مہکنے لگے، جس گھڑی آ گیا ہے خیال آپ کا، کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی، کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی، جب جہاں سے ہوا ہے وصال آپ کا، جب جہاں سے ہوا ہے وصال آپ کا، ظلم سہ کر یہ ممکن نہیں چھوڑ دے دامن دل کشائے بلال آپ کا، چل دیے چھوڑ کر عرض بطحا بلال، شاق گزرا جو ہجر و ملال آپ کا، نعت لکھنے کے صدقے میں عت ہے مجھے، نعت لکھنے کے صدقے میں عت ہے مجھے، آ رہا ہے برابر خیال آپ کا، آ رہا
رہا ہے برابر خیال آپ کا. دایاں بایاں عمل کریں گے, ہاتھ لائیے انشاءاللہ. تو دایاں بایاں ہو جائے گا. 3 کام کیجئے, 3 کام چھوڑ دیجئے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ, بالکل صحیح جا رہا. اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے. 3 کام چھوڑ دیجئے, آپ کے گھر کبھی آفت نہیں آئے گی. گناہ نہیں کریں گے, غلط نہیں کمائیں گے, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے, نہ کتابوں سے, نوازوں سے, نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پہلے کالج کے چکر میں, مارے صاحب کے دفتر میں, کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائز کی, پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. حاضرین مجلس, ابھی آپ حضرات بہت ہی بہترین اور اچھوتے انداز میں حضرت مولانا مفتی محمد سعد النجیب صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. آپ حضرات تشریف رکھیں.